16 لاکھ نوجوان ہیں جو سالانہ جن کو روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں ہر سال۔ اس وقت پنجاب حکومت نے جس طرح 13,000 اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی ہے، جب ہم کہتے ہیں پرائیویٹائز تو وہ فوراً کہتے نہیں ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے، بلکہ گود لینے والی اسکیم ہے یہ، جس میں ہم NGOs کو یہ اسکول دے رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 13,000 اسکولوں کی یہ حالت کس نے کی ہے، جس کے بعد آپ اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں؟ ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ اتنے طویل عرصے سے کیوں نہیں ہو رہا؟ جو موجود ہیں ان کو پرماننٹ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ سارے سوالات کس سے کریں ہم؟ ٹیچرز ہمارے پاس آئے 2 دن پہلے، ان کی تمام آرگنائزیشن جتنی بھی اہم ترین تھیں سب نے ہم سے میٹنگ کی ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے، لیگل سپورٹ بھی کریں گے اور سڑکوں پہ بھی احتجاج آپ کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ بجلی کی قیمت کم کر دیں، آپ کی معیشت ایک دم سے گرو کرنا شروع کر دے گی، سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 1-2 سال میں اس کا ایسا امپیکٹ آئے گا کہ ملک میں جو مایوسی ہے ختم ہونے لگے گی، لیکن اس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ جب آپ اقدامات نہیں کرتے ہیں اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں وہی مایوسیاں پھیلتی ہیں، اور وہ نوجوانوں میں خاص طور پر اب یہ عالمی بینک رپورٹ دے رہا ہے 16 لاکھ نوجوان ہیں جو سالانہ جن کو روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں، 16 لاکھ ہر سال، اور اسی طرح غربت کی شرح 40.5 ہو گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے وہ کون سے اعداد و شمار ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، جو حکومت بیان کر رہی ہے۔ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، بجلی کی قیمت کم نہیں ہو رہی، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اور اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کو ایک معیار بناتے ہیں تو سب جانتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے، کس طرح کے سٹے ہو۔ میں اس پر زیادہ بات کر کے کسی کے حق اور کسی کے خلاف جا کر مجموعی ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کھڑا کرنا چاہتا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹاک ایکسچینج بھی ریئل پکچر نہیں دیتی ہے، بڑے سٹے بازوں کا گیم ہوتا ہے یہ، اس لیے صرف اس کے اعداد و شمار کی بنیاد پر آپ ملک کی معیشت کا تعین نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا کہ اس کا فوری تعین تو گروسری اسٹور پہ ہو جاتا ہے، چیزیں خریدتے ہوئے ہوتا ہے، پیٹرول ڈلواتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم مسئلے کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں پوری قوم کی، اور بالخصوص پنجاب میں اس وقت پنجاب حکومت نے جس طرح 13,000 اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی ہے، جب ہم کہتے ہیں پرائیویٹائز تو وہ فوراً کہتے نہیں ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے، بلکہ گود لینے والی اسکیم ہے یہ، جس میں ہم NGOs کو یہ اسکول دے رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 13,000 اسکولوں کی یہ حالت کس نے کی ہے، جس کے بعد آپ اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، ٹیچر پراپر نہیں ہے، تو ٹیچر پراپر نہیں ہے تو 40-45 سال سے نون لیگ کی حکومت ہے بدل کے یہاں پر، جب بیچ میں تھوڑے سے ہی آئے ہوں گے تو کیوں یہاں پر ٹیچرز بھرتی نہیں ہو رہے؟ کیوں یہاں پر بوسیدہ ہو گئی ہیں عمارتیں؟ کیوں بنیادی سہولتیں ان اسکولوں میں موجود نہیں ہیں؟ اور ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ اتنے طویل عرصے سے کیوں نہیں ہو رہا؟ جو موجود ہیں ان کو پرماننٹ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ سارے سوالات کس سے کریں ہم؟ حکومت نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ جو سرکار کے تحت چلنے والی چیزیں ان کی ذمہ داری ہے، پہلے ان اداروں کو کرتے ہیں تباہ، اس میں کرتے ہیں کرپشن، اس کو لوٹ کے کھاتے ہیں، اور پھر جب یہ برباد ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو دے دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مانیٹرنگ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کوئی NGO یا انڈیویجول ان اسکولوں کو خراب نہ کر سکیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو براہ راست سرکار کے تحت اسکول کی مانیٹرنگ نہیں کر سکے، وہ کسی پرائیویٹ پارٹی کو دے کر کیسے مانیٹرنگ کریں گے؟ اس سے ہوگا یہ کہ 10-20% لوگ تو شاید اس کو کچھ اچھا چلا لیں، لیکن باقی سب کرپشن کا دھندا بن جائے گا، اور پھر جب NGOs آتی ہیں بہت ساری تو اپنا ایجنڈا ساتھ لاتی ہیں۔ تو تعلیم ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں ہم NGOs کے حوالے کر دیں اس کو، جو سرکار کی ذمہ داری ہے تعلیم فراہم کرنا، وہ سرکار ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس طویل عرصے میں ان لوگوں نے یہ سازش کی ہے کہ تعلیم جو ہمارا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، اور معیاری تعلیم اور ایک جیسی تعلیم سب کا حق ہے، طبقاتی تعلیم نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ اچھی تعلیم دلائیں، کم پیسے ہیں تو اس سے اچھی، اور نہیں ہے تو آپ سرکار میں چلے جائیں۔ یہ نہیں ہے، سرکاری ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے بچوں کو، اور یہ ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ اس حق سے ہمیں محروم کرو اور پھر اس کے بعد بوجھ بھی اتار دو، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کی مزاحمت کی جائے گی۔ ٹیچرز ہمارے پاس آئے 2 دن پہلے، ان کی تمام آرگنائزیشن جتنی بھی اہم ترین تھیں سب نے ہم سے میٹنگ کی ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے، لیگل سپورٹ بھی کریں گے
اور سڑکوں پہ بھی احتجاج آپ کریں گے اور تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں، 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہوں اور وہاں سرکار کی ایجوکیشن ان کے دسترس سے باہر کی جا رہی ہو اور پھر اس کو تباہ کیا جا رہا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ لہٰذا اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، واپس لینا پڑے گا پنجاب حکومت کو بھی، اور یہ باقی جگہوں پہ بھی، سندھ میں بھی شروع ہوئی ہے اور باقی جگہوں پہ بھی۔ تو یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ انہوں نے خاص طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے سرکار کے تحت چلنے والے ادارے تباہ کرتے ہیں۔ پی آئی اے بہترین ایئر لائن، اس کو برباد کر دیا، خراب کر دیا، کرپشن کی، لوٹ مار کی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب نے مل کر تباہ کی، اور جب یہ تباہ ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اتنی تباہ حال ہے تو ادارے بوجھ ہیں ہم پر، یہ تو جو ہے اسٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں، ایس او ایز، یہ قوم کے اوپر بوجھ ہیں۔ تو بھائی یہ بوجھ بنایا کس نے؟ یہ تو پروفٹ میں تھی، 2008 تک پاکستان اسٹیل پروفٹ میں تھی، یہ پروفٹ سے لاس میں کیسے آئی؟ ان لوگوں کو تو سامنے لاؤ جنہوں نے اس کو برباد کیا، جو اس کا مال بیچ کے کھا گئے، جو اس کا را مٹیریل کھا گئے، اور اس وقت بھی جو سیلری پیکیج ہے ماہانہ وہ کروڑوں روپے کا ہے، جو من پسند لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے پاکستان اسٹیل میں، اور وہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں جب اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، 10 سال کے قریب ہو گئے، اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے اور مینجمنٹ بنائی ہوئی ہے، اور پچھلی حکومت نے بھی یہ کام کیا، اس سے پچھلی حکومت نے بھی کیا، اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے۔ تو یہ بوجھ ہم اٹھائیں، ان کی 30 40 20 لاکھ روپے کی سیلریز کا، اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ادارے کو نہیں چلائیں گے۔ اسی طرح سے آپ پاکستان ریلوے کے اوپر ان کی نگاہیں، اور بہت سارے اداروں پہ نگاہیں، تو پہلے یہ اچھے اداروں کو تباہ کرتے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، کرپشن کرنے والے آزادی سے حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور جب یہ تباہ ہو جاتے ہیں تو اونے پونے بیچنے کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ صورتحال انہوں نے ایسی کر دی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اتنا برباد کر دیتے ہیں ادارے کو تو خریدنے والے لوگ نہیں آتے سامنے، تو ایک مشکل میں انہوں نے ڈال دیا۔ تو گورننس پھر کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ ادارے چلا نہیں سکتے، اسکول چلا نہیں سکتے، ہر ایک کو کہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہیں ان کو اتار دو، تو سب سے بڑا بوجھ تو یہ حکمران پارٹیاں ہیں اس وقت پاکستان پر، اور اب تو فیصلہ ہی پاکستان کے عوام کو یہ کرنا ہے کہ 25 کروڑ انسان اس بوجھ کو جب تک نہیں ہٹائیں گے جو اس حکمران طبقے کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہے۔ چند لوگ پورے ملک کو کھا رہے ہیں، چند جاگیردار، چند بڑے سرمایہ دار، چند جو ہے وہ ایسے لوگ کہ جو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی پوزیشنوں کا فائدہ اٹھا کر کوئی اسمگلنگ میں ملوث ہے، کوئی ایف سی کا بڑا بنا ہوا ہے اور وہاں سے اربوں روپے کھا رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ چند لوگ ہیں، یہ اپنے اداروں کو بھی خراب کر رہے ہیں اور یہ حکومت کا نظام بھی خراب، سب سے بڑا بوجھ تو یہ ہے۔ لیکن اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے عوام کو ایک بڑی جدوجہد کرنی ہوگی، پرامن سیاسی مزاحمت کرنی ہوگی، اور اب تو تجربے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ لوگ توقع رکھتے ہیں پارٹیوں سے، پارٹیاں بک جاتی ہیں، پارٹیوں کے لوگ بک جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے اوپر اعتبار کریں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی ڈیموکریٹک ویلیوز کے اعتبار سے اور اپنی جد و جہد کے لحاظ سے میدان عمل میں موجود ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ان کمیٹیوں کا حصہ بنیں، ہماری ممبرشپ میں مزید آئیں، اور انشاءاللہ ہم مل کر ایک بڑی تحریک اس کو مزید گیئر اپ کریں گے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پیش رفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ 2015 کے بعد پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، کے پی میں بھی کورٹ کے کہنے پر الیکشن ہوئے تھے، سندھ میں کورٹ گئے، ہم دھکے کھائے، 4 مرتبہ کینسل ہوئے، الیکشن ہوئے اور اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت کراچی میں قبضہ میئر سسٹم موجود ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بلوچستان میں بھی بس جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ تو یہ جو لوکل باڈیز امپاورمنٹ ہے یہ ہونی چاہیے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور کئی بار الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، پھر یہ قانون میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال گلی محلوں کی ہے، یعنی لاہور کے بارے میں بہت امپریشن ہے اور واقعتاً ظاہر ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے ماضی میں، لیکن اس وقت جو گلی محلوں کی سطح پر صورتحال یہاں بھی اچھی نہیں ہے۔ ہم کل سرگودا گئے تھے، وہاں لوگ جلسوں میں بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے، اور پھر حکومتوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق بالکل نچلی سطح پر
بلدیاتی اختیار سے ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں. اب یہ جو پارکس کا اور ہارٹیکلچر کا شعبہ ہے اس کی بھی اتھارٹی بنا لو. ہر چیز کی اتھارٹی بنا کر صوبائی حکومتیں اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں. 18ویں ترمیم میں صوبوں کو تو اختیار مل گیا اور فنڈ مل گئے، لیکن صوبوں نے نچلی سطح پر اختیار منتقل نہیں کیے، جس سے عام آدمی پریشان ہوتا ہے. تو یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں، یہ لوکل باڈیز نہیں ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، اور یہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اور اس طرح سے ان کا جو ہے وہ پورا اختیار متعین ہونا چاہیے. لیکن اس پر کوئی پارٹی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 26ویں ترمیم کے لیے سب نے دوڑیں لگائی تھیں، اور سب اچھے بچوں کی طرح کوئی ڈائریکٹ اور کوئی انڈائریکٹ اس میں ملوث ہوا تھا، اور یہ عدلیہ کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہوا ہے. 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہماری مشاورت کا عمل جاری ہے. ایک فیز مکمل ہو گیا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ چند دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کو چیلنج کریں گے عدالت میں.